السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چوتھی چیز ہے حیا سکھانا اور بے حیائی سے بچانا۔ پہلی چیز ہے حیا کیا ہے؟ کوئی بے حیائی کی بات یا کام کرنے سے دل میں جو جھجک آتی ہے اسے حیا کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ما حاک فی صدرک، جو تیرے سینے میں کھٹکا پیدا کر دے، جسے تم تنہائی میں کر جو لوگوں کے سامنے کرنے سے گریز کرو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو جب کسی کام کو کرنے سے جھجک آئے نا دل میں، اس جھجک کو حیا کہتے ہیں۔ مجھے حیا آتی ہے کہ میں یہ کام کروں، کہ میں جھجکتی ہوں کہ میں یہ برائی کا کام کر لوں۔ تو حیا والا شخص کیسا ہوتا ہے؟ جو انسان برائی کو سوچے یا بے حیائی کی بات کرنا چاہے یا برا کام کرنا چاہے اور اس کے دل میں یہ بات آ جائے برا کام ہے، تو ایسا شخص حیا والا ہے، کیونکہ اسے جھجک آ گئی ہے، اس کو پتہ چل گیا۔ حیا کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو ہر اعتبار سے پورا کرنا چاہیے۔ انسان کی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے انسان کے لبوں پر نہیں آ سکتا، تو آنکھ کو بے حیائی کی چیزیں دیکھنے سے بچایا جائے۔ ہر چیز نہیں دیکھ لینی کہ جو نظر آئے بس دیکھتے چلے جاؤ۔ پھر کان کو بے حیائی کی باتیں سننے سے بچانا ہے، زبان کو بے حیائی کی بری باتوں سے پاک رکھا جائے، انسان کا لباس سطر کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو، پھر ذہن کو برے خیالات اور سوچوں سے محفوظ رکھا جائے، پھر ہاتھوں کو برے کاموں سے روک کر رکھا جائے۔ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ حیا کا کیا فائدہ ہے۔ جتنی حیا ہوتی ہے نا انسان اتنا زیادہ برائیوں سے بچتا ہے۔ یہ سمجھانا بڑا ضروری ہے کہ حیا ہی تو ہے جس کی وجہ سے انسان برائی سے بچتا ہے، اور حیا جو ہے وہ پیغمبروں کی سنت ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں تمام پیغمبروں کی سنت ہے: حیا، عطر لگانا، مسواک کرنا، نکاح کرنا۔ بچوں کو تو 4 کام بتائے جائیں تو بتانا چاہیے یہ اور یہ کر لیا اور یہ رہ گیا، بڑے ہونے پہ ہوگا نکاح، باقی کر لو۔ مسواک آپ کرتے ہو اور آپ عطر بھی لگا لیتے ہو تو حیا بھی کر لو۔ یعنی اسے 2 فزیکل کام ہے نا جو نظر آ رہے۔ مسواک ہو سکتا ہے، اچھا بچے کو جو ہے عطر لگائیں تو بچہ عطر لگا سکتا ہے نا، تو اس کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ حیا بھی کر سکتے ہو۔ اور حیا جو ہے یعنی برا کام کرنے سے رک جاؤ، جھجک جاؤ، برا کام بولڈلی نہیں کرنا۔ ترمذی کی 1080 نمبر روایت ہے۔ پھر یہ سمجھانا ضروری ہے کہ حیا ایمان میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا ایک ٹکڑا ہے۔ ایمان آپ دیکھو جیسے روٹی کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اسی طرح سے حیا جو ہے ایمان کا بڑا ٹکڑا ہے، اور ایمان کا انجام جنت ہے اور بے حیائی ظلم ہے، اور ظلم کا انجام دوزخ ہے۔ تو حیا ہی ہے جو جنت تک لے جانے والی ہے۔ ترمذی کی 2009 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے۔ پھر حیا اسلام کی پہچان ہے۔ ابن ماجہ کی 4181 نمبر روایت ہے حضرت انس سے، ہر دین والوں میں ایک خصلت ہوتی ہے جو اس دین والوں پر غالب ہوتی ہے، اور اسلام کی خصلت حیا ہے جو ہر ایک مسلمان کو کرنی چاہیے۔ اسی طرح حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، اور ایمان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اسی طرح سے ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 2 شاخیں، حیا اور کلام میں تأمل کرنا یا نہیں حیا کرنا۔ تو حیا کے بارے میں ہم نے دیکھا پیغمبروں کی سنت ہے، اسلام کی پہچان ہے، ایمان میں سے ہے، ایمان کی شاخ ہے۔ لیکن اب دیکھنا ہے رسول اللہ کی حیا کیسی تھی۔ اب یہ پریکٹیکلی بچے کو سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن آج کے دور میں کتنا مشکل ہے۔
ابو سعید خدری نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہنے والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے. پردہ کرنے والوں کے اندر حیا ہوتی ہے، لیکن جو لوگ پردے کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں وہ حیا کی بجائے بے حیائی کو بولڈنس کہتے ہیں. یعنی جو جتنا زیادہ حیا کے اپوزٹ چلے اس کو بولڈنس کہا جاتا ہے کہ فلاں جو ہے فلاں ماڈل وہ بہت بولڈ ہے کہ وہ اپنے اتنے حصے کو لوگوں کے سامنے اوپن کر سکتی ہے. مطلب اگر دوسرے صحیح لفظوں میں کہا جائے تو وہ اتنی بے حیا ہے کہ اپنے سارے جسم کو اوریاں کر سکتی ہے. استغفر اللہ. اسی طرح سے حیا صرف انسانوں سے نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ سے بھی حیا کرنی. باز بن حکیم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے دادا سے کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا، اللہ کے رسول ہم اپنے سطر میں سے کیا چھپائیں اور کیا چھوڑ دیں، یعنی کس سے سطر ڈھانپیں اور کس سے نہ ڈھانپیں. آپ نے فرمایا اپنے سطر کو چھپا سوائے اپنی بیوی کے یا جس کے تم مالک ہوئے، یعنی تمہارے دائیں ہاتھ جس کے مالک ہوئے. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ جبکہ لوگ آپس میں ملے جلے ہوں. آپ نے فرمایا اگر تجھ سے ہو سکے تو کبھی کوئی تیری شرمگاہ نہ دیکھے، نہ اس کو دکھا. میں نے کہا اللہ کے رسول جب ہم میں سے کوئی اکیلا ہو یعنی خلوت میں ہو. آپ نے فرمایا اللہ اس سے زیادہ مستحق ہے بنسبت آدمیوں کے کہ اس سے حیا کی جائے. یعنی تنہائی میں بھی برہنہ نہیں ہونا چاہیے اور اللہ سے شرم کرنی چاہیے. ترمذی کی 2769 نمبر روایت. اسی طرح جب حیا نہ رہے، یہ والی بات اتنی اثر انداز ہوتی ہے. ہمارے ابا جی جو تھے وہ ہمیشہ اس بات کو بہت زیادہ دہراتے تھے، اذا لم تستحی، یعنی آگے پیچھے اٹھتے جیسے خود کلامی کرتا نا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب تم بے حیا ہو جاؤ تو جو جی میں آئے کرو. تو ہمارا ذہن بہت چھوٹے ہوتے ہوئے سوچتا رہتا تھا اچھا کوئی بے حیا ہو جائے تو وہ کیا کچھ کر لے گا، وہ کون کون سا کام کرے گا. تو یعنی پھر اپنے اندر خود ہی ایک تکلیف آتی تھی. اور اللہ کے رسول کی حدیث میں بہت برکت ہے، انسان کو بہت باتیں سمجھ آ جاتی ہیں اور آپ اس کے توسط سے بہت سی باتیں سمجھا سکتے ہیں. تو ابو مسعود انصاری نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلے پیغمبروں کا جو کلام ملا لوگوں کو اس میں یہ بھی ہے کہ جب شرم نہ رہے تو پھر جو جی میں آئے کر گزرو. بخاری کی 6120 نمبر روایت ہے. اور 5واں کام ہے عدل سکھانا اور ظلم سے بچانا. عدل کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو اس کے جائز مقام پر رکھنا اور حقدار کو اس کا حق دینا. دنیا میں عدل کے بارے میں بڑا عجیب کانسیپٹ ہے. انگلینڈ کے ایک سکول میں ایک ریسرچ کروائی گی، امریکہ کے ایک سکول میں بھی ریسرچ کروائی گی تو پتا چلا کہ بچے جو ہیں وہ عدل کا ایک عجیب کانسیپٹ رکھتے ہیں. مثلا بچوں کو کینڈیز دی گئی کہ آپ بچوں کو تقسیم کر دیں تو چاکلیٹس یا کینڈیز، تو بچوں نے بہت امانت داری کے ساتھ عدل کے ساتھ ہر ایک کو تقسیم کر دی. جو بچ گئی اس کو پھینک دیا. کیوں؟ بچوں سے جب بعد میں پوچھا گیا کہ انہیں کیوں پھینکا تو انہوں نے کہا اس لیے کہ سب میں برابر کی ہم نے تقسیم کر دی اور یہ اگر کسی کو دیتے تو پھر یہ عدل نہ ہوتا، جسٹس کے خلاف ہے کہ کسی کو دیں آپ. تو لوگوں کے ذہن میں عمومی طور پر عدل کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے، بچوں کے ذہن میں بھی بڑوں کے ذہن میں بھی ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کیا جائے. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ٹھیک ہے؟ جی ہینڈ ریس کریں. کیا آپ کو کیا سمجھ آتی؟ جی آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے. اچھا جی آپ بتائیے پیچھے سے. جی جس کا جتنا حق ہے اس کو اتنا دیا جائے. اچھا آپ دیکھیں جیسے آپ نے کہا، میں آپ کو ایک عجیب سچا واقعہ سنانا چاہتی ہوں. ایک پیر صاحب تھے جو اپنے مرید کے ساتھ کسی علاقے کا وزٹ کرنے کے لیے گئے. جیسے لوگ جاتے ہیں ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں. تو اپنے سفر کے دوران وہ ایک ایسے علاقے میں گئے جہاں سب چیزوں کا بھاؤ ایک تھا، پرائس ایک تھی. کوئی یعنی کہ آپ امیجن کریں کہ کوئی گاڑی لینا چاہے وہی پرائس اور کوئی سوئی لینا چاہے ایک پرائس. اب یہ عدل کا کانسیپٹ ہے نا ذہن میں لوگوں کے کہ جہاز کی پرائس بھی اتنی ہونی چاہیے جتنی لپسٹک کی پرائس ہو. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا کہ کانسیپٹ کلیئر ہونا کتنا ضروری ہے نا. تو ایسا ہوا کہ مرید کو بہت اچھا لگا کہ پیاز بھی اسی ریٹ پہ اور ایپل بھی اسی ریٹ پہ، تو مجھے تو اسی علاقے میں رہنا ہے. پیر صاحب نے کہا کہ آپ اس علاقے میں مت رہیں کیونکہ یہاں انصاف نہیں ہے، آپ اگر یہاں رہو گے تو بے انصافی کا شکار ہو جاؤ گے. انہوں نے کہا نہیں مجھے تو یہی علاقہ سوٹ کرتا ہے. وہ ضد کر کے اسی علاقے میں قیام پذیر ہو گیا.
اس نے اس قدر زیادہ نعمتوں کو استعمال کیا، جو جو چیزیں پسند تھی ان کو خریدتا اور اس کو کھاتا پیتا، اور اس کی صحت کافی زیادہ اچھی ہو گئی، موٹا تازہ ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ کسی کو سزا دینی تھی۔ جب سزا دینے کی باری آئی، اور پھانسی کی سزا تھی، سزا دینے کی باری آئی تو انہوں نے جو پھندا بنایا ہوا تھا اس میں وہ فٹ کرتے رہے مختلف لوگوں کو، تو کسی کی گردن میں پورا نہیں آتا تھا۔ ایک انصاف ہونا چاہیے نا کہ جس کی گردن میں پورا آ جائے اس کو پھانسی دے دو۔ اچھا، اب جب اس کو پھانسی دینے لگے تو پتا چلا کہ وہ پھندا صرف مرید کے گلے میں پورا آیا۔ اب وہ بہت چیخا چلایا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، میرا تو ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو سب نے کہا کہ ہمارے یہاں تو یہی اصول ہے، اور ہم تو برابری کے قائل ہیں، مساوات کے قائل ہیں، اس وجہ سے اب آپ کو پھانسی چڑھنا ہوگا۔ تو اس نے بہت پکارا، خیر پیر صاحب بھی آئے، انہوں نے، مرید نے کہا کہ اب آپ کسی طرح مجھے بچا لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں تجھے کہتا تھا تب تو سمجھ نہیں آتی تھی، اور اب آپ کو زیادہ یعنی فیلنگ ہو رہی ہے۔ تو لیکن اس واقعے سے سبق یہ ملتا ہے کہ ایسی جگہ سے، ایسے مقام سے، اور ایسے فیصلوں سے، اور ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے جو سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا روشنی اور اندھیرے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا دھوپ اور چھاؤں برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ کانسیپٹ سکھانا آسان ہے بچوں کو، ایسا نہیں ہے کہ سب کو ایک برابر درجہ دیا جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں کسی کو زیادہ اور کسی کو کم دی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ تو ایک معاملہ تھا نا کہ بچوں کے ذہن میں جو جسٹس کا کانسیپٹ تھا وہ پتا چلا کہ وہ صحیح تصور نہیں رکھتے ذہن میں۔ عدل یہ ہے کہ جو جس چیز کا حقدار ہے اس کے حق کے مطابق اسے دیا جائے۔ آپ سب پیپر دیں اور سب کو ایک جیسے مارکس مل جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ محنت کریں گے؟ محنت کی ضرورت ختم ہو جائے گی، کیونکہ اینڈ ریزلٹ تو پہلے ہی پتہ ہے کہ آر گئے یا پار گئے دونوں طرح سے ایک برابر ہوں گے، کسی کے ساتھ کمی بیشی نہیں ہوگی۔ یہ ظلم ہے۔ ماں باپ اور اولاد برابر نہیں ہو سکتی۔ ماں باپ کی عزت کرنی ہے، اور اولاد کی کوئی عزت کرنے لگے تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ آپ دیکھیں برابری کے کانسیپٹ سے اس مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک باپ اور بیٹا گدھے پہ سوار جا رہے تھے، تو بستی والوں نے، جس بستی سے گزرے، انہوں نے کہا کہ یہ کیسا باپ ہے، اس کا بچہ چھوٹا ہے اور یہ خود گدھے پہ سوار جا رہا ہے، اور اس کو ذرا بھی خیال نہیں آتا یہ کتنا ظالم ہے کہ اپنے چھوٹے بچے کو گدھے پہ ساتھ بٹھا لیتا یا اس کو بٹھاتا اور خود چلتا۔ اب باپ کو چونکہ عدل کا پتہ نہیں تھا، وہ گدھے سے اترا، اس نے اپنے بچے کو گدھے پہ سوار کر دیا۔ اگلی بستی میں گئے تو کہنے لگے بوڑھا باپ پیدل چلا جا رہا ہے، اور بچہ جو یعنی لڑکا جو ہے وہ چل پھر سکتا ہے، اس کو گدھے پہ سوار کیا ہوا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی، لوگ اس طرح اپنے طرز عمل میں تبدیلی پیدا کرتے رہتے ہیں، انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ اچھا یعنی اب کیا کریں؟ تو ان کو یہ سمجھ آئی کہ اب میں بھی سوار ہو گیا، آپ بھی سوار ہو گئے، تو اب ایک ہی صورت رہتی ہے، گدھے کو سر پہ اٹھا لیتے۔ انہوں نے گدھا سر پہ اٹھا لیا۔ جب گدھا سر پہ اٹھا کے گئے تو کہتے دو دیکھو پاگل جا رہے ہیں، نادان، کہ انہوں نے اپنا گدھا اٹھایا ہوا، گدھا سواری کے لیے سواری پہ بیٹھتے۔ حقیقت یہ کہ زندگی میں یہ معاملات ہر وقت جاری رہتے ہیں، اور ان مثالوں سے بچے کو بھی بہت عمدہ طریقے سے سکھایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اپنے طرز عمل کو لوگوں کے طرز عمل کے تابع نہ رکھو، کہ لوگ تمہارے ساتھ اچھا کریں تم بھی اچھا کر لو، لوگ برا کریں تو تم بھی برا کر لو۔ آپ اپنے طرز عمل کو ایک طریقے کا پابند بناؤ، لوگ تمہارے ساتھ اچھا کریں تم اچھا کرو، لوگ برا کریں تم ان کے ساتھ برا نہ کرو۔ یہ عدل ہے، عدل کا تقاضا ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو یہ تقوی کے قریب ہے۔ الحمدللہ، تو عدل اس لیے کرنا کہ اللہ تعالیٰ عدل کرنے کا حکم دیتا ہے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان،
اللہ تعالیٰ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا. اور اسی طرح رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب بولو تو انصاف کی بات بولو خواہ کوئی رشتہ داری کیوں نہ ہو. حق کی بات بولنا، انصاف کی بات بولنا اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اور انصاف کی بات نہ بولنا اللہ کے حکم کے خلاف ورزی ہے. عدل کا تقاضا ہے کہ انسان حق کی بات کہے اور رشتہ داری کو بیچ میں نہ لائے. لوگ نارملی ظلم کیسے کرتے ہیں کہ فلاں ہمارا رشتہ دار ہے. اب رشتہ دار کے لیے اصول فرق ہے اور غیر رشتہ دار کے لیے فرق ہے. ظلم کہتے ہیں کسی کو اس کا حق نہ دینا، کسی کو اس کے جائز مقام پر نہ رکھنا، یہ ظلم ہے. تو آپ لوگوں کو خود عدل اور ظلم کے بارے میں کانسیپٹ کلیئر ہوا؟ الحمدللہ. اسی طرح جب آپ کا اپنا مائنڈ کلیئر ہوگا تو آپ دوسرے کے مائنڈ کو بھی اسی طرح سے کلیئر کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اس لیے عدل کرنا. رب العزت نے فرمایا وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، انصاف کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. سورہ الحجرات کی آیت نمبر 9 ہے. اور عدل تقوی کے قریب ہے، اس کو ہم نے پہلے بھی دیکھا. پھر اسی طرح سے رب العزت نے فرمایا کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ. عدل کرو، یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے. پھر رسول اللہ کے عدل و انصاف کے بارے میں دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسامہ رسول اللہ کو بہت پیارے تھے. انہوں نے سفارش کی ایک عورت کی جس نے چوری کی تھی اور اس کا نام فاطمہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطبہ دیا کہ اے لوگوں، تم سے پہلے کے لوگ اس لیے گمراہ ہوئے کہ جب ان میں کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، لیکن اگر کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے تھے. اور اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو محمد اس کا بھی ہاتھ ضرور کاٹ ڈالتے. یہ ہے عدل. دنیا میں اس سے بڑے عدل کی توقع نہیں کی جا سکتی. یہ بخاری کی 6788 نمبر روایت. اور عدل کرنے والوں کا انجام کتنا خوبصورت ہے. قیامت کے دن وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے. کیا نور کو ہاتھ سے پکڑ سکتے ہیں؟ روشنی. کیا آپ کو اچھا لگے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو روشنی کے نور کے ممبروں پر لے جائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کرنے والے اللہ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب نور کے ممبروں پر ہوں گے. ایک تو نور کے ممبر پر، دوسرے اللہ تعالیٰ کے قریب. وہ جو اپنے فیصلہ جات، اہل و عیال اور جو ان کی حکمرانی میں ہوں ان میں انصاف کرتے ہیں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر عدل کرنے والے کو اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ ملے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لوگوں کے بارے میں فرمایا جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا. ان میں ایک وہ بھی ہے جو عدل کرنے والا ہو. چھٹی چیز ہے تواضع سے کھانا اور تکبر سے بچانا. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے ایک اس اعتبار سے کہ یہ والی بات جو ہے یہاں پر انسان خطا کھا جاتے. اور تواضع مومن کی پہچان ہے. تو پہلی بات تو یہ دیکھنی ہے کہ تواضع کسے کہتے ہیں، اور پھر یہ کہ تکبر کسے کہتے ہیں. تکبر کو تو آپ جانتے ہیں، بڑائی کو جو ہے وہ تکبر کہتے ہیں، اور اس سے اپوزٹ تواضع ہے. لیکن تواضع سے مراد پستی نہیں ہے. میں خصوصی طور پر یہ آپ لوگوں کو بیٹا یہ کہنا چاہتی ہوں، آپ دوسروں پر تو یہ کام کریں گے، انہیں سمجھائیں گے، سکھائیں گے، بچوں کو بھی بڑوں کو بھی، لیکن اپنے لیے بھی یہ جان لیجئے کہ تواضع کا مطلب چہرے پہ مسکینی طاری کرنا نہیں ہے. جو چہرے پہ ایک خاص قسم کی خشک مذہبیت طاری کر لیتا ہے وہ تواضع نہیں ہے. تواضع یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کے سامنے یوں سر نیچے کر لیں، یہ تواضع نہیں ہے، یہ ذلت ہے. ذلت کا اظہار ہوتا ہے کیونکہ ہار گیا نا. ایک شخص نے اللہ کے آگے سر جھکانے کی بجائے انسان کے آگے جھکا دیا. تواضع یہ بھی نہیں ہے کہ آپ من من کر کے باتیں کریں، یعنی کہ آپ کی آواز
ہلکی ہو جائے، گھگی بن جائے، آپ سے بات نہ ہو، یہ تواضع نہیں ہے. پھر تواضع کیا ہے؟ تواضع دراصل اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے بچھانا ہے. جب تواضع کسی مومن میں آتی ہے تو مومن کسی انسان کے آگے نہیں جھکتا، وہ دراصل اللہ کے آگے جھکتا ہے، اس کے حکم کے آگے جھکتا ہے، اور اللہ کے لیے انسانوں کا احترام کرتا ہے، اللہ کے لیے ہر ایک سے حسن سلوک کرتا ہے، ہر ایک کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں دیتا، دکھ سے بچاتا ہے. تو تواضع کا مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے. اپنے آپ کو ٹھیک جگہ پر رکھنا جہاں اللہ تعالیٰ رکھنا چاہتے ہیں. تو جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند کر دیتے ہیں. مسلم کی 6592 نمبر روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، رسول اللہ نے فرمایا بندے کو معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، اور جو آدمی بھی اللہ کی رضا کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا. جانتے ہیں معاف کرتے ہوئے انسان اپنے آپ کو جھکاتا ہے، یعنی وہ بدلہ لے سکتا ہے، لیکن اب وہ بدلہ نہیں لے رہا. تو مسکنت کی وجہ سے نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ بدلہ لینے کی قدرت نہیں رکھتا، قدرت رکھتا ہے، اللہ کے لیے چھوڑ دیا، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرے گا. الحمدللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تواضع رکھنے والے انسان تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا، اور یہ بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر ایک آیت کا مفہوم پوچھنے کے لیے گئے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کی چٹائی پر تشریف رکھتے تھے. آپ کے جسم مبارک اور اس چٹائی کے درمیان کوئی اور چیز نہیں تھی، یعنی آپ نے ممکن ہے کہ اوپر کا حصہ اپنا اوپن رکھا ہوا ہو. آپ کے سر کے نیچے ایک چمڑے کا تکیا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. کھجور کی چھال سافٹ نہیں ہوتی، سخت ہوتی ہے. پاؤں کی طرف کیکر کے پتوں کا ڈھیر تھا، اور آپ جانتے ہیں کیکر کے پتے بہت تکلیف دیتے ہیں. اور سر کی طرف مشکیزہ لٹک رہا تھا. میں نے چٹائی کے نشانات آپ کے پہلو پر دیکھے تو رو پڑا. آپ نے فرمایا کس بات پر رونے لگے ہو؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیسر و کسرا کو دنیا کا ہر طرح کا آرام مل رہا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں پھر ایسی تنگ زندگی. آپ نے فرمایا کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ ان کا حصہ دنیا میں ہے اور ہمارا حصہ آخرت میں؟ کتنا زیادہ ضروری ہے بچوں کو یہ سمجھانا، ورنہ بچے اسی بات پہ گلٹی فیل کرتے رہتے ہیں اور لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں کہ شاید میرے ساتھ والے لوگ جو ہیں وہ دنیا کا زیادہ مال اسباب رکھتے ہیں اور میرے پاس وہ مال اسباب نہیں، تو وہ میرا مذاق اڑائیں گے. تو رب العزت نے فرمایا سورہ القصص کی آیت نمبر 83 میں تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. یہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے بنا دیں گے جو زمین میں نہ بڑے بننے کا ارادہ رکھتے ہیں اور نہ فساد کا، اور انجام کار اللہ سے ڈر جانے والوں کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تواضع والی شخصیت تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت عمر نے ممبر پر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا بیان کیا، مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ. عیسیٰ ابن مریم کو نصارہ نے ان کے مرتبے سے زیادہ بڑھا دیا، میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں. میرے متعلق یہی کہا کرو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، یعنی مجھے تو اللہ کا غلام کہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع تھی. بخاری کی 3445 نمبر روایت. حضرت عائشہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا میں ایسے کھاتا ہوں جیسے بندہ کھاتا ہے، یعنی غلام کھاتا ہے، میں ایسے بیٹھتا ہوں جیسے بندہ بیٹھتا ہے. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرے، انہیں سلام کیا اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے. نارملی لوگ توقع رکھتے ہیں کہ بڑوں کو چھوٹے سلام کریں، تو جب بڑا سلام کرتا ہے تو یہ تواضع ہے. اسود نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ فرمایا آپ اپنے گھر کے کام کاج کرتے تھے، جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے تھے. یہ بخاری کی 6039 نمبر روایت.
حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک عورت جس کی عقل میں کچھ فطور تھا وہ عرض کرنے لگی اللہ کے رسول مجھے آپ سے ایک کام ہے. تو آپ نے فرمایا اے ام فلاں تم جس جگہ چاہتی ہو ٹھہر جاؤ میں تیرا کام کر دوں گا. تو آپ نے ایک راستے میں اس عورت سے علیحدگی میں بات کی یہاں تک کہ وہ اپنے کام سے فارغ ہو گئی. صحیح مسلم کی 6044 نمبر روایت ہے. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلی اخلاق کی یہ صورتحال تھی کہ ایک لونڈی مدینہ کی لونڈیوں میں سے آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی اور آپ کو جہاں بھی کسی کام سے لے جانا چاہتی تھی لے جاتی تھی. بخاری کی 6072 نمبر روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ دوسرے درجے کے سٹیزنز کے معاملات ان کے کام کرنے کے لیے بھی کیسے ان کا ساتھ دیتے تھے. یہ تواضع ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے تواضع کیسے اختیار کی جاتی ہے؟ تکبر کے اپوزٹ ہے نا. تو کس طرح سے انسان تکبر کرتا ہے؟ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا زمین میں اکڑ کر نہ چلو. یہ تکبر ہے. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا زمین میں اکڑ کر نہ چلو یقیناً تم زمین کو ہرگز پھاڑ نہیں سکتے اور نہ تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. ایک کانسیپٹ ہے نا. آپ سوچو کہ آپ جو پاؤں مار مار کر چل رہے ہو اور آپ دیکھتے ہو کہ غصے میں لوگ پاؤں مارتے ہیں اس وقت تو ان کے نزدیک اپنی ذات سے زیادہ بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی. تو اگر کسی کے ساتھ بیٹھ کر بات کی جائے اور اسے سمجھایا جائے کہ دیکھو آپ کتنا ہی ایسی چال چل لو جس میں آپ پاؤں مار مار کر چلتے ہو تو آپ زمین کو تو نہیں پھاڑ سکتے اور آپ پکڑ کر چلو گے تو پہاڑوں تک تو نہیں پہنچ سکتے. تو پھر وہ کر لو جو آپ کو کرنا چاہیے. بندگی اختیار کر لو, تواضع اختیار کر لو, سادہ شریفانہ چال چل لو. اسی طرح سورہ الفرقان کی آیت نمبر 63 میں ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلامتی ہو. اب آپ دیکھیے کہ اس بارے میں بھی لوگوں کو مسکنسیپشن ہے, غلط فہمی میں مبتلا ہے. حضرت عمر اس بارے میں بہت اصلاح کرتے تھے. ایک بار انہوں نے دیکھا کہ کوئی اس طرح سے چلتا جا رہا ہے جیسے کوئی بیمار شخص چل رہا ہو. آپ بھی چلتے ہوں گے تو آپ اپنی چال کو ضرور آبزرو کریں. جب آپ تھکے ہوئے ہوں, جب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوں تو آپ کیسے چلتے ہیں؟ رسول اللہ جب چلتے تھے قوت والی چال چلتے تھے, اکڑ کر نہیں چلتے تھے, لیکن چلتے تھے تو آپ کا چلنا جو ہے وہ ایک مناسب چال ہوتی ہے جیسے زندہ انسان اور ایک قوت والے انسان چلا کرتے ہیں. تو حضرت عمر نے دیکھا کہ کوئی انتہائی مسکینی کے ساتھ چلتا چلا جا رہا ہے. ہمارے یہاں مذہبیت کا یہی کانسیپٹ ہے لوگوں کے ذہنوں میں. حضرت عمر نے کوڑا اٹھا لیا اور کہا ظالم کیوں ہمارے دین کو مارے ڈالتا ہے کہ یہ ہمارا دین ہے کہ تم ضعیفوں کی طرح, کمزوروں, بیماروں کی طرح چلو, سیدھے ہو کے چلو, سیدھی چال چلو. تو مطلب اصلاح کا جو طریقہ کار ان کا تھا وہ اس وجہ سے کہ سارے ہی لوگ اس طرح سے اپنے آپ کو بیچارہ لاچار بنا کر پھریں گے تو ظاہر ہے کہ ایک دین کا جو کانسیپٹ ابھرتا ہے وہ بہت خراب ابھرتا ہے. تو وہ کانسیپٹ درست نہیں ہے, اس لیے حضرت عمر نے اس کی اصلاح کی. لیکن رب العزت نے فرمایا زمین میں اکڑ کر نہ چلو. اب دیکھیں ایک عام چال چلنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا جس میں قوت ہو کہ وہ اکڑ کر چل رہا ہے. اکڑ کر چلنے والا سینہ نکال کر چلے گا, پاؤں مار کر چلے گا, تو یہ چال ٹھیک نہیں ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ فرماتے ہیں شیطان تم میں سے ہر آدمی کے پاس اس کے ہر کام کے وقت موجود رہتا. استغفر اللہ. یہاں تک کہ آدمی کہ کھانا کھاتے وقت بھی اس کے پاس موجود ہوتا ہے. لہذا جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ اس کی گندگی وغیرہ جو اس لقمے کے ساتھ لگ گئی ہو صاف کر لے, پھر اسے کھا جائے. شیطان کے لیے اس لقمے کو نہ چھوڑے, اور جب کھانا کھا کر فارغ ہو جائے تو اپنی انگلیاں چاٹ لے, کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ برکت کھانے کے کس حصے میں ہے. مسلم کی 5305 نمبر روایت. اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی لقمہ ناپسندیدگی سے چھوڑ دیتا ہے تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے, کیونکہ اپنے شیطان کو وہ کھلا کے موٹا تازہ کرتا ہے, اسے قوی کرتا ہے. انبیاء کی تواضع یہ ایسی چیز ہے جس کو سامنے رکھا جائے بچوں کے تو بچے بہت عمدہ طریقے سے سیکھتے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کے حوالے سے اور دیگر انبیاء کی تواضع کے حوالے سے. حضرت جابر بن عبداللہ نے بیان کیا ایک مرتبہ ہم رسول اللہ کے ساتھ سفر میں پیلو کے پھل توڑنے لگے. آپ نے فرمایا جو سیاہ انہیں توڑو کیونکہ وہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے. صحابہ نے عرض کیا کیا آپ نے کبھی بکریاں چرائی ہیں؟ اب آپس کی معاملات ہیں, بات چیت ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں. تواضع کہ میں بھی چرواہا تھا. تو اس بات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب محسوس نہیں کیا کہ مجھے لوگ کس چیز سے پہچانیں گے, اس وجہ سے کہ اللہ نے بکریاں چروانے سے ہی تواضع سکھائی تھی. اور تواضع کا بدلہ بڑا ہی ضروری ہے کہ بچوں کو بتایا جائے, سمجھایا جائے. رسول اللہ نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتے ہوئے کسی لباس کو چھوڑ دیا حالانکہ وہ اس پر قدرت رکھتا ہو, اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنی ساری مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا وہ ایمان کا جو لباس پہننا چاہے پہن لے. مسند احمد کی روایت ہے. اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نظروں میں چھوٹا اور دوسروں کی نظروں میں بڑا بنا دے. یہ دعا بہت امپورٹنٹ ہے. بندہ چاہتا ہے کہ میں خود ایسا کوئی کام کر لوں دوسروں کی نظروں میں بڑا بن جاؤں. ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے. اس لیے اس بات کو اللہ سے ضرور مانگیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی نظروں میں چھوٹا کر دے, کیونکہ بندہ اپنی نظروں میں بڑا ہوتا ہے اور دوسروں کی نظروں میں بھی بڑا ہی بنانا چاہتا ہے. تکبر سے بچنا بہت ضروری ہے, انا پرستی سے بچنا بہت ضروری ہے, کیونکہ انا پرست کبھی خدا پرست نہیں ہو سکتا. خدا پرست وہ ہے جس کے اندر تواضع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں تواضع نصیب فرمائے اور ہمیں دوسروں کو سکھانے کی بھی توفیق دے. 7ویں چیز ہے رحمت و شفقت سکھانا اور سنگ دلی, غصے اور بے رحمی سے بچانا. رحمت اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے اس درجے کی اہمیت رکھنے والی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا آغاز انہی صفات سے کیا ہے. رحم دلی اسلام کی بنیادی خصوصیات میں سے, اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی. حضرت انس کی روایت کردہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور طرز عمل دیکھتے ہیں. مسلم کی 6026 نمبر روایت ہے. کہتے ہیں حضرت انس میں نے بچوں پر رسول اللہ سے زیادہ کسی کو مہربان نہیں پایا. آپ کے صاحبزادے ابراہیم ایک آیا کے پاس مدینہ کی پہاڑی کے قریب دودھ پلانے کے لیے رکھے گئے تھے. آپ وہاں جاتے, میں بھی آپ کے ساتھ جاتا. آپ گھر میں داخل ہوتے ہی بچے کو اٹھا لیتے, اس کو بوسہ دیتے اور تب واپس آتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر اس وقت بھی شفقت کرتے تھے جب وہ کھیل کود میں مشغول ہوتے. آپ اپنی محبت, شفقت اور رحمت سے ان کو سرشار کرتے. حضرت انس فرماتے ہیں جب رسول اللہ کا گزر بچوں کی جماعت کے پاس سے ہوتا تو آپ مسکرا دیتے اور ان کو سلام کرتے. ہمارے ہاں جب کبھی کوئی ایسے بچوں کے پاس سے گزرتا ہے جو کھیل کود رہے ہو تو نارملی اگر بزرگوں کو دیکھیں, کئی جگہوں پہ بچے سڑکوں پر کھیل رہے ہوتے ہیں, کئی جگہ پہ بچے جو ہیں وہ گھر کے قریب کھیل رہے ہوتے ہیں, بیٹ بال سے زیادہ تر کھیل رہے ہوتے ہیں. یہ بال لگی, کسی کا شیشہ گیا, کسی کا کوئی اور سلسلہ ہوا. لیکن سم ٹائمز بچے بڑے سنبھل کے بھی کھیل رہے ہوتے ہیں. لیکن بڑے جب بھی پاس سے گزرتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کھیلنے کے علاوہ کوئی اور کام بھی ہے. تو بچے جو ہیں بہت زیادہ تکلیف فیل کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بڑے کبھی ہمارے پاس نہ آئیں جب ہم کھیل رہے ہوں, کیونکہ انہوں نے جب بھی آنا ہمارے پہ تنقید ہی کرنی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے پاس سے گزرتے تھے اسمائل دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام بھی کرتے تھے اور ان کے کھیل کے بارے میں کبھی منفی چیزیں شیئر نہیں کرتے تھے. یہ بخاری کی 6247 نمبر روایت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں تربیت سے متعلق لازوال اقوال موجود ہیں. جیسے آپ نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعرف حق کبیرنا, وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا حق نہیں پہچانتا. یہ ابو داؤد کی 4943 نمبر روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا, اور یہ بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے, کہ رسول اللہ نے حضرت حسن کو بوسہ دیا اور اس وقت آپ کے پاس اقرا بن حابس بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے میرے 10 لڑکے, میں نے کبھی کسی کو کس نہیں کیا. بچے بہت خوش ہوتے ہیں اس حدیث کو سن کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہربان تھے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. یہ بخاری کی 5997 نمبر روایت. رسول اللہ لوگوں کے دلوں میں بھی شفقت اور رحمت کو ابھارنے کی کوشش کرتے تھے، اور محبت اور چاہت جیسی بنیادی انسانی صفات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے کہ لوگ ان صفات کو اختیار کرنے کے قابل ہوں. ایک دن ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول آپ بچوں کو چومتے ہیں، میں تو ایسا نہیں کرتا. رسول اللہ نے فرمایا کیا تیرے لیے میرے بس میں ہے کہ جب اللہ نے تیرے دل سے رحمت کھینچ لی، یعنی اللہ نے تیرے پاس رحمت نہیں رکھی، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو بچوں کو بتانا چاہیے کہ رسول اللہ اس بات پہ اچھا نہیں فیل کرتے تھے اگر کوئی کہتا تھا کہ ہم بچوں کو پیار نہیں کرتے. ایک شخصیت کے ساتھ، کنیکٹیوٹی کے ساتھ یہ آپ تربیت کر سکتے ہیں نا. بچوں کے لیے آئیڈیل بنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، اور آئیڈیل بنا کے جب بات کریں گے تو انشاءاللہ انہیں نفع ہوگا. بخاری کی 5998 نمبر روایت ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ کے پاس آئیں تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کو خوش آمدید کہتے، ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے. یہ مجسم معاملہ، یعنی یہ پورا جو سین ہے بچوں کے سامنے رکھنا اور خوبصورتی کے ساتھ اس کی وضاحت کرنی بڑی ضروری ہے. آپ اپنی نشست پر بٹھاتے اور جب رسول اللہ ان کے کمرے میں جاتے وہ کھڑی ہو جاتی ہیں، آپ کے ہاتھ کو پکڑتی، خوش آمدید کہتی ہیں، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیتی، اپنی نشست پر بٹھاتی، یہاں تک کہ وہ جب آپ کے مرض الموت کے موقع پر آپ کے گھر میں داخل ہوئی آپ نے تب بھی انہیں خوش آمدید کہا اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیا. یہ ایک باپ اور بیٹی کا تعلق ہے، ماں باپ اور اولاد کا یہ تعلق ہونا چاہیے. ہمارے یہاں ماں باپ یہی کہتے ہیں ہمیں تو شرم آتی ہے، اب کیا کریں، بڑے ہو گئے بچے، اب کس طرح سے اتنا بڑا بیٹا ہو گیا تو میں اب اس کو سر پہ ہاتھ تو پھیر سکتی ہوں لیکن اگر میں اسے کس کروں تو یہ اچھا نہیں لگتا. بنیادی انسانی صفات ہے اور ایک فطری تعلق ہے، اس فطری تعلق کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. ابو داؤد کی 5217 نمبر روایت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشی عورتوں کی تعریف بھی کی جو اپنے بچوں پر بہت مہربان ہوتی ہیں، کہ ان کی پرورش میں بڑی قربانیاں دیتی ہیں، شوہر کا بے حد خیال رکھتی ہیں. بخاری کی روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا ناقہ نشی عورتوں میں، یعنی اونٹ پر سوار ہونے والی عورتوں میں قریش کی عورتیں سب سے اچھی ہیں جو اپنے بچوں پر بے حد مہربان ہوتی ہیں اور اپنے شوہر کے مال کا بڑا خیال رکھتی ہیں. بخاری کی 5365 نمبر روایت ہے. اسی طرح سے بچوں کو غصے سے بچانا چاہیے. رحم دلی کے اپوزٹ ہے، کیونکہ جو غصہ کرتا ہے سنگ دل ہوتا ہے. اور یہ حدیث بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے کہ پہلوان وہ ہے جو غصے پر قابو پا لے. پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں لڑنے میں کسی پر غالب ہو جائے. اصلی پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پائے، بے قابو نہ ہوا کرے. صحیح بخاری کی 6114 نمبر روایت. بچے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں غصے میں ہوں، کہ وہ چاہتے ہیں کہ اب میرے غصے کو سب بیئر کریں. تو بچے کو بتانا چاہیے یہ کوئی پہلوانوں والا کام نہیں ہے، آپ پاورفل نہیں ہو ورنہ اپنا غصہ کنٹرول کر جاتے. پھر غصہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھیں. اینگر مینجمنٹ سکھانا بہت ضروری ہے. اینگر کے بارے میں جو ویسٹرن کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ اینگر کو کسی نہ کسی طرح ریلیز کرنا چاہیے. اینگر کو کنٹرول کرنا چاہیے، یہ اسلامک کانسیپٹ ہے. اعوذ باللہ پڑھ کر اللہ سے مدد لیں، اور غصہ آئے تو حالت بدل لیں. رسول اللہ نے فرمایا جب تم لوگوں میں سے کسی شخص کو غصہ آئے کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر غصہ چلا جائے تو ٹھیک ہے ورنہ لیٹ جائے. یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے 4782 نمبر پر. پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی حقیقت کو بھی سمجھایا. بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ غصہ آگ ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے. آگ بجھانے والی چیز پانی ہے. پھر تم غصے کے وقت وضو کرنے بیٹھ جاؤ. اب آپ دیکھیں کہ غصہ کسی اور پر نہیں نکل رہا، ٹھنڈا ہو رہا ہے. کبھی پانی پی کے ٹھنڈا ہو رہا ہے، کبھی وضو کر کے ٹھنڈا ہو رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی ایک شخص کے لیے جس نے درخواست کی تھی مجھے وصیت کیجیے. آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو.
اس نے کئی مرتبہ درخواست دہرائی، آپ نے ہر بار کہا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ بخاری کی 6116 نمبر روایت۔ پھر یہ بتانا بہت نفع مند ہے بچوں کو کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی، کیونکہ بچے کو آئیڈیلائز کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ چاہیے، تو اللہ رب العزت کی بات تو سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں اسے لکھا، اس نے اپنی ذات کے متعلق یہ بھی لکھا، اور یہ اب بھی عرش پر لکھا ہوا موجود ہے، عرش پر لکھا ہوا موجود ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ تو ہماری بھی محبت غالب ہونی چاہیے، موفی غالب ہونی چاہیے۔ صحیح بخاری کی 7404 نمبر روایت۔ تو بچے کو کہنا چاہیے کہ کہیں آپ بھی لکھ کر رکھ لو کہ میری محبت اور میری رحمت اور میری شفقت کو میرے غصے پر حاوی ہونا چاہیے، غالب ہونا چاہیے۔ تو یہ یعنی سیکھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے ایک اچھا پوائنٹ ہے الحمدللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا، جب خطبہ ارشاد فرماتے آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آپ کی آواز بلند ہو جاتی اور غصہ شدید ہو جاتا، لگتا تھا کہ آپ کسی لشکر سے لڑ رہے ہوں، یعنی جنگ کی کیفیت ہوتی، کہ وہ صبح یا شام حملہ کرنے والا ہے، اور فرماتے کہ قیامت کو اور مجھے اس طرح بھیجا گیا، یہ 2 انگلیاں کھڑی کرتے اور پھر فرماتے اما بعد ان خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ بے شک بہترین بات اللہ کی بات ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور آپ فرماتے وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین سیرت رسول اللہ کی سیرت ہے، اور سارے کاموں میں بدترین کام نئے نئے طریقے یعنی دین کے نئے طریقے جاری کرنا ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ مسلم کی 2005 نمبر روایت ہے۔ اسی طرح سے اب دیکھیے جیسے غصے کا درست استعمال سکھانا بہت ضروری ہے۔ اگر بچے کلی طور پر غصہ کرنا چھوڑ دیں، کسی بات پر بھی انہیں غصہ نہ آئے، بیلنس پرسنالٹی وجود میں نہیں آتی۔ رسول اللہ بھی غصہ تو کرتے تھے۔ پھر غصہ کرنے والا کون سا کام ہے؟ جب دین کا کوئی حکم ہے، اللہ کا کوئی حکم ہے، اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، دینی معاملے میں غصہ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن سکھاتے ہوئے اس کو بھی اچھے طریقے سے سکھانا چاہیے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔